حدیث نمبر 1291۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہمارے ساتھ ان دونوں کی نمازیں پڑھو جب سورج ڈھل گیا۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، پھر حکم دیا تو انہوں نے نماز ظہر کے لیے تکبیر کہی، پھر حکم دیا تو نماز عصر کے لیے اقامت کہی، اور ابھی سورج بلند سفید اور صاف تھا، پھر حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اقامت کہی۔ جب سورج غائب ہو گیا پھر انہوں نے آپ کے حکم پر اس وقت عشاء کے لیے تکبیر کہی۔ جب شفق غائب ہو گئی پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے فجر کے لیے اقامت کہی۔ جب فجر طلوع ہوئی، جب دوسرا دن ہوا تو آپ کے حکم سے ظہر کو ٹھنڈا کیا اور خوب ٹھنڈا کیا اور عصر کی نماز پڑھی، اور ابھی سورج بلند تھا لیکن پہلے دن سے کم تھا، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی جانے پر پڑھی، اور صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھا۔ پھر فرمایا، اوقات نماز کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کی نماز کا وقت اس کے درمیان ہے جو تم نے ان دونوں میں دیکھا۔ حدیث نمبر 1292۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے ساتھ نماز میں موجود رہو۔ بس آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں اذان پڑھی۔ بس آپ نے طلوع فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھی، پھر ظہر کے لیے اس وقت حکم دیا جب آسمان کے درمیان سے سورج ڈھل گیا، پھر عصر کے لیے اس وقت حکم دیا جب سورج بلند تھا، پھر مغرب کے لیے اس وقت حکم دیا جب سورج غروب ہو گیا، پھر عشاء کے لیے حکم دیا جب شفق غائب ہو گئی، پھر دوسرے دن حکم دیا تو صبح کو روشن کیا، پھر ظہر کے بارے میں حکم دیا تو اسے ٹھنڈا کیا، پھر عصر کے لیے حکم دیا جب دھوپ سفید اور صاف تھی، اس میں زردی نہیں ملی تھی، پھر مغرب کے لیے شفق غائب ہونے سے پہلے حکم دیا، پھر عشاء کے بارے میں حکم دیا جب رات کا تہائی حصہ یا بعض حصہ چلا گیا۔ حرمی بن عمارہ راوی کو شک ہے، صبح ہوئی تو فرمایا، سائل کہاں ہے؟ پھر فرمایا، جو کچھ تم نے 2 دن دیکھا اس کے درمیان کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 1293۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا جو آپ سے اوقات نماز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو آپ نے جواب نہ دیا، مطلب یہ کہ اوقات نہ بتائے بلکہ اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو صبح کی نماز اس وقت پڑھی جب فجر پھوٹ چکی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی۔ جب سورج ڈھل گیا اور کوئی کہنے والا کہتا ہے دن کا نصف ہو گیا اور آپ سب سے زیادہ جانتے تھے، پھر نماز عصر کے لیے تکبیر کا حکم دیا۔ جب سورج بلند تھا پھر مغرب کی تکبیر کا حکم دیا، اس وقت دیا جب سورج غروب ہو گیا، پھر عشاء کی اقامت کا حکم دیا جب شفق غائب ہو گئی، پھر دوسرے فجر کے مؤخر کیا کہ واپس جانے والے کہتے تھے کہ سورج نکل چکا ہے یا نکلنے والا ہے، پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ روز کے مطابق عصر کا وقت قریب ہو گیا، پھر عصر کی نماز کو مؤخر کیا حتیٰ کہ نماز سے فراغت کے بعد کہنے والا کہنے لگا کہ سورج کا رنگ زرد ہو چکا ہے، پھر نماز کو تاخیر سے پڑھا حتیٰ کہ شفق غائب ہو رہی تھی، پھر عشاء کو رات کی پہلی تہائی کے آخر تک مؤخر کیا، پھر صبح ہوئی تو پوچھنے والے کو بلا کر فرمایا، ان 2 وقتوں کے درمیان مستحب وقت ہے۔ حدیث نمبر 1294۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ دوسرے دن مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔